اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں ہوں غلام رسول، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سال دوم کا سلیبس آخری نظم مینز قطعات، اس کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ مینز اس کا پہلا قطع اور دوسرا قطع، یہ 2 قطعے ہم نے کر لیے تھے اور اس میں ہم نے شاعر کا تعارف بھی کر لیا تھا، انور مسعود صاحب کا۔ اور اس کے بعد آج ہمارا قطع نمبر 3 ہے اور اس کے بعد قطع نمبر 4 ہے۔ اس پہ آج ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیکھیے قطع نمبر 3، جس میں اجڑا سا وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اس کریا شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چٹانگ برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے۔ اجڑا سا وہ نگر، اجڑا تباہ شدہ، اجڑا سا وہ نگر کہتے ہیں شہر کو، کہ تباہ شدہ شہر، کہ ہڑپا ہے جس کا نام۔ ہڑپا مینس تباہ و برباد شہر کو کہا جاتا ہے۔ ہڑپا یہ پنجاب کا ضلع ساہیوال، اس کے جنوب مغرب میں 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جس کو ہڑپا کہا جاتا ہے۔ 2019-20 میں اس سے قبل بھی کئی دفعہ اس کی بار بار کھدائی کی جا رہی ہے، اس میں مختلف پرانی طرز کی جون سی چیزیں ہیں وہ مل رہی ہیں۔ 5000 سال پرانی ثقافت وہاں موجود ہے، اسے ہڑپا کہا گیا ہے، اس تباہ و برباد شہر کو۔ کہتے ہیں کہ اس کریا شکستہ و شہر خراب سے، کریا شکستہ اجڑا ہوا گاؤں یا اجڑا ہوا کریا، اجڑی ہوئی وادی، شہر خراب کہتے ہیں اجڑا ہوا شہر، عبرت کی ایک چٹانگ برآمد نہ ہو سکی۔ عبرت حاصل کرنا، خوف حاصل کرنا، ایک چٹانگ مطلب کہ ذرا سی بھی عبرت ہمیں وہاں سے، ذرا سا خوف ہمیں وہاں سے حاصل نہیں ہو سکا۔ کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے، کلچر کہتے ہیں ثقافت کو، جو ہماری ثقافت ہے وہ وہاں منوں کے حساب سے ہے۔ اب اس کا مفہوم آپ دیکھیے، تباہ شدہ مقامات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، مگر ہم نے اسے تفریح مقامات بنا لیا ہے یا ہم نے اسے تفریح مقامات سمجھ لیا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو ہڑپا ہے یہ ایک اجڑا ہوا شہر ہے، ہمیں چاہیے تو ہم تو وہاں سے عبرت حاصل کریں اس اجڑے ہوئے شہروں سے، لیکن ہم نے کیا کام کیا ہے، ہم نے عبرت حاصل کرنے کی بجائے کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے، ہم نے اس کو کلچر بنا لیا، ہم نے اس کو اپنی ثقافت کا حصہ بنا لیا ہے۔ عزیز طلباء دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک بہت زیادہ قومیں آئیں، ہزاروں کی تعداد میں قومیں آئیں۔ اب جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ کو مان لیا وہ تو قومیں تو سرخرو ہوں گی، اور جن قوموں نے نہیں مانا اور انہوں نے وہاں اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ پیش کیا، آپ فرعون دیکھ لیں، نمرود دیکھ لیں، شداد دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، قارون دیکھ لیں۔ اب یہ وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے اپنی من مانیاں کی ہیں، جو ان کے پاس پیغمبر ہے، دین اسلام کی تبلیغ لے کے آئے، انہوں نے ان کو نہیں مانا ہے۔ اور پھر دیکھ لیں یہ جو لوگ تھے ان کا حال کیا ہوا ہے، یا وہ لوگ جن کے پاس پیغمبر علیہ السلام اسلام کی تبلیغ لے کے آئے اور انہوں نے آپ کا وہ جو طرز حیات تھا، آپ کا جو وہ طرز کلام تھا، اس کو نہیں مانا، اور وہ لوگ عبرت کا نشاں ہوئے، اور ان لوگوں کے ساتھ بہت مطلب کہ برا ہوا۔ اور ان کو آج اگر ہم دیکھیں، عبرت کی بڑی جگہ ہیں جن کو دیکھ انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ بھی انسان تھے۔ ایک پیغمبر علیہ السلام اپنی قوم کے پاس اسلام کی دعوت لے کے گئے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا رب اس قدر مضبوط ہے، اگر آپ کا رب اس قدر توانا ہے، طاقتور ہے، تو اپنے رب سے کہو نعوذ باللہ ہم سے آ کے کشتی کر لے۔ اور وہ قوم اس قدر مضبوط تھی کہ درختوں کو پکڑتی تھی، اس طرح جڑوں سمیت سے اکھاڑ لیتی تھی، اور انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ اور ان پہ عذاب کیا آیا، ایک ہوا چلی، آندھی چلی، 8 دن تک جاری رہی، اور وہ ہوا میں اس طرح اڑے کہ ان کے سروں کے ساتھ سر ٹکراتے تھے، ان کے سر الگ دھڑ الگ۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم سے کوئی طاقتور ہے تو لے آئیں، ان کا انجام یہ ہوا۔ آپ دیکھ لیں، شاہی قلعہ دیکھ لیں،
تاج محل دیکھ لیں اور دیگر یہ جو پرانے کھنڈرات ہیں یہ دیکھ لیں، یہ عبرت کی جا ہے، یہ ثقافت کا ہم نے کیا کام کیا، ہم نے اس کو کلچر کا حصہ بنا لیا ہے، یہ کلچر کا حصہ نہیں ہے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ ایک غزوے پہ جا رہے تھے، راستے میں آپ کا ایک ایسے مقام سے گزر ہوا کہ جو اجڑا ہوا مقام تھا۔ پیارے آقا وہاں صحابہ کرام سے فرمانے لگے یہاں جلدی سے گزر جاؤ، یہاں رکنا بھی نہیں، یہاں پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی نہیں، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر عذاب آیا تھا۔ تو ہمیں کیا چاہیے تھا کہ ہم نے اس ہڑپا سے، اس اجڑے ہوئے نگر سے، اجڑے ہوئے شہر سے عبرت حاصل کرنی تھی۔ ہم نے کیا کام کیا، ہم نے اس کو کلچر کا حصہ بنا لیا ہے۔ قرآن پاک میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بس زمین کی سیر کرو تاکہ تم دیکھ سکو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اس زمین کی سیر آپ ضرور کرو، اس زمین میں آپ دیکھ لیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جھٹلایا ہے، میز اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانا، ان لوگوں کا کیا حال ہوا ہے ان کو آپ دیکھ سکیں۔ حوالہ جاتی اشعار دیکھیے، جاری ہے ازل سے قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ ازل سے چل رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر چل رہا ہے کہ جاری ہے ازل سے قانون الہی۔ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ ازل سے، وہ شروع سے جاری ہے۔ اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی، جب ہمارے اعمال بگڑ جاتے ہیں تو اس وقت تباہی آتی ہے۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ سکندر جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، ٹھیک ہے نا، اب دارا، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ دونوں تلمیحات یہاں استعمال ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ یہ دو مشہور شخصیت جن کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، کہا یہ جو لوگ ہیں یہ بھی دنیا میں نہیں رہے، ان کے نام بھی مٹ گئے ہیں، نام باقی ہے تو صرف ان ہستیوں کا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ آپ انبیاء کرام، اولیاء کرام اور شہدائے اسلام یہ دیکھ لیں، ان کے نام آج بھی حیات ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ان کے نام حیات رہیں گے، جب تک یہ دنیا باقی ہے تب تک ان کے نام حیات رہیں گے۔ اقبال کا خوبصورت شعر دیکھیے، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر، نظر رکھنے والے، نظر کا جو ذوق ہے وہ خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ جس نظر نے حقیقت کو نہیں جاننا، جس نے اس گہرائی تک نہیں پہنچنا، وہ نظر کس کام کی۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نظر دی ہے، اگر اس مقصد کو نہیں ہم نے پہچاننا تو وہ نظر ہماری کس کام کی۔ اب دیکھیے اب اس کا جو سا آ رہا تھا عنوان، وہ داخلی برآمد تھا۔ جو یہ جو کتاب قطع کلامی جس میں سے یہ قطعات لیے گئے ہیں، اس میں اس کا یہ عنوان دیا ہوا تھا کہ آپ کی سال دوم کی جو سی ٹیکسٹ بک ہے اس پہ یہ عنوان نہیں دیا گیا۔ خیر، قطع نمبر 4، کلرکوں سے آگے بھی ہیں افسر کتنے، جو بے انتہا صاحب غور بھی ہیں، ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ کلرکوں سے آگے بھی ہیں افسر کتنے، اب جو کلرک ہیں کہتے ہیں کلرکوں سے آگے بھی، مینز اگر آپ کی فائل ہے ابھی کلرک کے پاس گئی ہے، کلرک کے بعد وہ ایک افسر کے پاس جانی ہے، اس کے بعد سینئر افسر کے پاس جانی ہے، اس طرح چلتے چلتے آپ کی فائل نے کافی سفر کرنا ہے۔ جو بے انتہا صاحب غور بھی ہیں، صاحب غور کہتے ہیں غور کرنے والے، تدبر کرنے والے، سوچ رکھنے والے۔ کہتے ہیں کلرکوں سے آگے بھی افسر ہیں جو بڑے صاحب غور ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل، ابھی یہ جو ہماری جاب کی فائل ہے یا کسی کام کے تحت جو ہماری فائل ہے، ابھی وہ چند میزوں سے گزری ہے، مقامات و آہو فغاں اور بھی ہیں۔ اقبال کی ایک شاعری کا حصہ نظم ان کی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو یہ اس میں واوین یہ لگائی گئی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں ہم نے رموز اوقاف میں یہ بات کی تھی، واوین کس لیے لگائی جاتی ہیں؟ کسی قرآنی آیت، حدیث یا کوئی کسی شاعر کا
کوئی شعر اٹھا کے یا کوئی مصرع اٹھا کے ہو بہو جب کاپی کیا جائے تو اس وقت یہ ہم یہاں وابین کی علامات لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ والا اقبال کی ایک نظم کا مصرع سیم اٹھایا گیا ہے، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، کہتے ہیں ابھی جو آپ کی فائل ہے وہ چند میزوں سے گزری ہے، ابھی رونے دھونے کے مقامات اور بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو آپ کی جو کلرک کے سامنے آپ کی فائل گئی ہے، کلرک کے بعد جو آپ کی فائل ہے وہ ایک افسر کے پاس جائے گی، پھر اس سے اگلے افسر کے پاس، اسی طرح یہ سلسلہ چل رہے گا۔ ابھی یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، صرف کلرک تک بات ختم نہیں ہوئی۔ اب اس کا محاورہ اب مفہوم دیکھیے، ملک عزیز میں کوئی جائز کام بھی رشوت اور سفارش کے بغیر ممکن نہیں۔ ملک عزیز میں کوئی کام، جائز کام بھی سفارش اور رشوت کے بغیر ممکن نہیں۔ دیکھیں اگر ہم کوئی فائل لے کے گئے ہیں، ہم نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے، گیس کا میٹر لگوانا ہے، یا کوئی اور ہم نے کنیکشن لینا ہے، ٹیلی فون کنیکشن لینا ہے، یہ ہم فائل لے کے گئے ہیں تو پہلے تو جا کے یہ جائز کام ہے، اس میں کوئی ناجائز کام نہیں۔ یہ جائز کام کے لیے بھی پہلے جا کے کلرک کی جیب میں چند سکے ڈالنے ہوں گے، چند روپے اس کی جیب میں ڈالنے ہوں گے، اس کے ہاتھ میں، اس کی مٹھی میں چند روپیز دینے ہوں گے۔ اگر ہم اس کو کلرک کو یہ پیسے نہیں دیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ کلرک کو پیسے نہ دینے سے ہمارا جائز کام کے اندر بھی وہ اتنی زیادہ خامیاں نکال دے گا کہ ہماری جو فائل ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ رشوت دے کے چھوٹ بھی جائے گا، لیکن جائز کام کے لیے بھی ہم کو رشوت دینا پڑتی ہے، جائز کام کے لیے بھی ہم کو سفارش کرنا پڑتی ہے۔ تک کتنی سخت تنبیہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ ایک جو رشوت لیتا ہے اور ایک جو رشوت دیتا ہے، دونوں آگ میں ہیں۔ اب دیکھیں ایک بندہ تو اپنا جائز کام کروانے کے لیے گیا ہے، اس کا کام ناجائز نہیں ہے، وہ اپنا جائز کام کروانے کے لیے گیا ہے، اس کو بھی وہاں سفارش اور رشوت کی ضرورت پڑ گئی۔ دیکھیں اس بیچارے کا کیا قصور ہے، جس کو چند نوالوں کی پڑی ہوئی ہے، جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، وہ گیس کا میٹر لگوانے کے لیے اپنی فائل لے کے گیا ہے، اس کو جا کے بھی مطلب کہ وہاں رشوت اور سفارش کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ دیکھیں ان کا کام بہت جلدی ہو جاتا ہے، جو چند ٹکے لگا دیتے ہیں، چند پیسے لگا دیتے ہیں۔ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ پہیے لگانا، جو فائل ہے اس کو پہیے لگا دینا۔ پہیے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس فائل کے لیے پیسے بھر دینا، کلرک کو پیسے دینا۔ اب دیکھو چلو ایک بات تھی، ایک کام تو کلرکوں سے آگے بھی افسر کے، اب کلرک کو تو ایک جگہ پیسے دے دیے، اب کلرک کے بعد جو اس کے افسر ہے وہاں تک جا کے بھی پیسے بھرنے پڑتے ہیں ایک جائز کام کرنے کے لیے بھی ہمیں۔ اور دیکھیں کتنی سخت تنبیہ ہے، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں، مینس دونوں جہنمی ہیں، اور ہمیں کتنی زیادہ اس میں احتیاط کرنی۔ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہ عارضی زندگی ہماری، ہم نے یہاں رہنا ہے تو ہم نے تھوڑے وقت کے لیے رہنا ہے، ہم یہاں مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم عارضی یہاں آئے ہیں، ہم نے آخر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور جب آخر اس دنیا سے چلے جانا ہے، جنہوں نے کام ہی دنیا میں رشوت کا کیا ہے، اور یاد رکھیں جو لوگ رشوت کا کام کرتے ہیں ان کی اولاد کبھی بھی ان کی فرما بردار نہیں ہوتی۔ میں کالم پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص صبح سے لے کے شام تک کام کرتا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں میں وہ پیسے لا کے گھر دیتا، لیکن اس کی اولاد نافرمان تھی۔ وہ ایک بزرگ ایک دانشور کے پاس گیا، جا کے سارا معاملہ پیش کیا، تو دانشور نے اسے کہا کہ آپ کیا کام کرتے ہو، اپنی جاب کی نوعیت بتائی۔ تو وہ بزرگ ان سے کہنے لگے اس میں آپ یہ جو کام کرتے ہیں رشوت کا، یہ کام چھوڑ دیں، یہ کام آپ چھوڑ دیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ گھر کے اتنے زیادہ اخراجات تھے، اب رشوت کا کام وہ ضرور کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے یہ رشوت کا کام چھوڑ دیا، اور پھر کیا ہوا، چند ہی دنوں میں اس کی اولاد جو تھی وہ سلجھ گئی، اس کی اولاد نے اس کا کہنا ماننا شروع کر دیا، اس کی اولاد اس کی اوبیڈینٹ ہوگی۔ اب دیکھیے جو رشوت کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو جہنم کا کہا گیا، آگ کا کہا گیا ہے، لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں جائز کام کے لیے بھی رشوت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حوالہ جات شعر دیکھیے، یہ قطع ایک سائل مجبور نے رشوت کا لفافہ
افسر کو اسد میز کے نیچے سے دیا ہے، میز کے نیچے سے، میز کے سامنے بیٹھا ہے، میز کے نیچے سے، اس طرح مطلب کہ فائل میں پیسے لگا کے پکڑا دینے، یا ویسے اس طرح میز کے نیچے سے پیسے پکڑا دینے، کسی کو خبر نہ ہو، کوئی آنکھ بھی نہ دیکھے۔ ایک سائل، ایک مجبور سائل، ٹھیک ہے نا، اس نے رشوت کا ایک لفافہ، اسد مینز یہ تخلص ہے جس کا یہ قطع ہے اس شخص کا، ایک سائل مجبور نے رشوت کا لفافہ افسر کو اسد میز کے نیچے سے دیا ہے، تو کیا ہے پھر؟ ہے طرفہ تماشا اسی میز کے اوپر، طرفہ تماشا عجیب تماشا، عجیب بات ہے، طرفہ تماشا اسی میز کے اوپر تختی پہ لکھا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ میز کے نیچے سے چند روپے دیے ہیں اس کو سفارش کے طور پر، رشوت کے طور پر، اور کہتے ہیں عجیب تماشا ہے، اس میز کے اوپر ایک تختی پڑی ہے جس کے اوپر جلی حروف میں لکھا ہوا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ ہماری سوچ چیک کیجئے کہ وہاں لکھا بھی ہوا ہے خدا دیکھ رہا ہے، لیکن وہ پیسے شخص ضرور لے رہا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے کام کرنے کے سرکار سے بھی پیسے لے رہا ہے، حکومت سے تنہا اس کی مل رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا ایک جائز کام کرنے کے لیے وہ پیسے لیتا ہے، اور ساتھ مطلب کہ تختی کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ دوسرا آپ قطعہ دیکھیے انور مسعود صاحب کا، یہ کلرکوں کی سبھی میزوں پہ انور ہر ایک فائل مزے سے سو رہی ہے، اگرچہ کام سارے رک گئے ہیں مگر میٹنگ برابر ہو رہی ہے۔ یہ جو فائل ہے وہ کلرکوں کی میز کے اوپر آرام سے سو رہی ہے، مینز اس پہ پیسے نہیں ہم نے لگائے، اس پہ رشوت نہیں لگی، کسی نے رشوت نہیں دی، وہ جو فائل ہے وہ بڑے آرام سے وہاں پڑی ہوئی، کام سارے رکے ہوئے ہیں مگر جو میٹنگ ہے وہ برابر ہو رہی ہے، میٹنگ پہ میٹنگ کیے جا رہے ہیں، اور لیکن کام جو ہے وہ سارے رکے ہوئے ہیں، وہ جو فائل ہے وہ پاس نہیں ہو رہی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھ لیں، یہ المیہ ہے ایک، ہمارے یہ شاعر انور مسعود، ان سے پوچھا گیا تھا نا کہ آپ کی یہ جو شاعری مزاحیہ ہے اور سبق آموز ہے تو کیا بات ہے، تو انور مسعود نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کے منہ کی باتیں لوگوں کے کانوں تک پہنچاتا ہوں، یہ ہمارے منہ کی باتیں ہیں، دیکھیں یہ سارے کام ہو رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں ایسا، یہ دیکھ لیں ایسا بھی ہو رہا ہے، کہتے ہیں یہ ساری لوگوں کے منہ کی باتیں تھیں اور لوگ ایک شاعری کی صورت میں لوگوں کے کانوں تک پہنچا دیں، اگر کسی کے سامنے اپنا غم درد دکھ یہ بیان کریں گے تو لوگ نہیں سنیں گے، اسی کو جب شاعری کی صورت میں یا نثر کی صورت میں ڈھال کے کسی کے سامنے پیش کریں گے تو لوگ اس کو ضرور سنیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہماری آخری نظم جو قطعات سال دوم کی یہ تھی، تو اب نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک آپ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔